مقدس اجتماع مجلس تجلیل الرحیم ترحیم برائے بلندی درجات آقا ابراہیم رئیسی صدر ایران اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کے سلسلہ میں پاکستان کے مرکز علمی حوضہ علمیہ جامعۃ المنتظر میں ہم ہدیہ تعزیت پیش کرتے ہیں آقا موحدی صاحب کو اور تمام طلباء کرام کو، علماء کرام کو۔ دو کلمے میں ہر مقام پر عرض کر رہا ہوں، کل خانہ فرنگ ایران میں بھی اور قومی مرکز میں بھی علماء کی اجتماع میں نے عرض کیا کہ خداوند عالم نے ایرانی قوم کو وہ قوت و طاقت عطا کی ہے کہ اس قوم نے صرف ایرانی قوم کو نہیں بیدار کیا، عالم اسلام کو بیدار کیا۔ ایک غلامانہ ذہنیت پوری دنیا میں جہاں بھی جاؤ، اسلامی مملکتوں کے سربراہ ایک ہی لفظ استعمال کرتے ہیں، سپر طاقت، سپر طاقت، سپر طاقت، طاقت امریکہ، اسرائیل وغیرہ۔ میں حیران ہوں اس بات پر، یہی جامعۃ المنتظر میں 24 سال میں گزار کے گیا ہوں۔ ایک بات یہاں پر میں عرض کرتا رہا ہوں کبھی کبھی جمعہ کے خطبات میں بھی، کہ جو دن میں کم از کم 50-60 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے، مجھے بتاؤ اللہ اکبر کا ترجمہ آپ نے کیا ذہنوں میں رکھا ہوا ہے؟ اللہ بڑا ہے، اللہ بڑا ہے، کتنا بڑا ہے؟ وہ بھائی کیا بڑا ہے؟ نہیں، ایرانی قوم نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اکبر کا ترجمہ اللہ بڑا ہے نہیں، اللہ اکبر کا مطلب ہے سپر طاقت ہے خدا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ آج پوری ملت اسلامیہ کے ذہنوں سے، پوری ملت اسلامیہ کے ذہنوں سے، ہمارے بچوں کے ذہنوں سے یہ بات نکل رہی ہے، جو طاقت ہمارے ذہنوں میں پیدا کر دی گئی تھی، کانپتے تھے۔ سپر طاقت امریکہ، سپر طاقت امریکہ۔ آپ کے علم میں ہے جب انہوں نے ایران کا بائیکاٹ کیا تو ایران کے قائدین نے اعلان کیا کل 12 بجے یا 1 بجے پورے ایران میں آپ نے اعلان کرنا ہے، جس شیطان کو ہم نے چھوڑنا تھا وہ خود ہمیں چھوڑ کے چلا گیا۔ اور اللہ اکبر کے نعروں سے خوش آمدید کہا اس کس بات کو کہ ہم ایران سے تعلق نہیں رکھتے، پابندیاں لگاتے ہیں، لیکن یہاں پر پاکستان ہو، سعودی عرب ہو، دیگر ملک ہو، کانپنے لگ جاتے ہیں کہ وہ بھی بائیکاٹ ہو جائے گا، بائیکاٹ۔ اور جب اللہ پر ایمان ہے تو پھر کس بات کا بائیکاٹ؟ اللہ رازق ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، سب کچھ اللہ کی طاقت ہے۔ اللہ اکبر کا مطلب ہی یہی ہے۔ میں جب حافظ صاحب قبلہ کی سرپرستی میں ایران گیا آج سے 40 سال پہلے، آقا خمینی کا خطاب سنا، انہوں نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ اگر تمہارا تعلق قرآن سے ہوگا، اہل بیت سے ہوگا، آیت پڑھی تھی انہوں نے ان هذا القرآن مہجورا، تہران اپنے امام بارگاہ میں آقا خمینی نے ان هذا القرآن مہجورا، قرآن مظلوم ہے اور مظلوم ہے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ ہم کہتے ہیں اہل بیت مظلوم ہے، وہ قرآن بھی مظلوم ہے۔ آخری بات عرض کر کے 3 باتیں بتا کے گئے ہیں آقا رئیسی۔ کیا انہوں نے وہ کام کیے جس طرح ہمارے اللہ درجات بلند کرے علامہ سعود حسین نقوی صاحب کے، تھوڑے سے عرصے میں بہت کچھ دے کے چلے گئے، بہت کچھ دے کے چلے گئے، مدارس دے کے گئے، کتب دے کے گئے، طلبہ دے کے گئے، یہ سارے امانے دے کر گئے۔ اسی طریقے سے آقا رئیسی نے کیا کیا؟ تھوڑے سے عرصے میں انہوں نے عالم اسلام کو متحد کیا۔
اقوام متحدہ میں قرآن کی عظمت کا اعلان کیا، اور پھر اس کے بعد ہمارے اوپر احسان کیا، کیونکہ سب سے پہلا ایران ہے پاکستان کو تسلیم کرنے والا، اور پاکستان میں آ کر جلدی آ کر تمام معاہدے کرنے کے بعد کہا تیل لے لو، گیس لے لو، سب کچھ لے لو، میں اپنی محبت بھی آپ کو دینے آیا ہوں ایران کی طرف سے، اور یہ چیزیں بھی دینے آیا ہوں، لینا ہو تو لو، نہیں لینا تو آپ کی مرضی، ہماری محبت آپ کے ساتھ یہی رہے گی۔ اور انہوں نے جلدی میں یہ کام اس لیے کیے ہیں، اللہ نے جو کام لینے تھے لے لیے، سب سے بڑا درجہ شہادت کا تھا وہ بھی اللہ نے دیا، اور وہ اس راستے پہ چلے گئے جس راستے میں تمام شہداء گئے۔ آخری کلمہ عرض کرتا ہوں، جب آقا خمینی کے پاس ان کے فرزند سید احمد خمینی گئے، پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بتانے لگے ہیں کہ صدر ایران بھی شہید ہو گیا ہے، وزیر اعظم رجائی اور دوسرے باہنر شہید ہو گئے ہیں، یہ بتانا چاہتے تھے، معلوم نہیں، میں نے تو افضل حیدری صاحب یا دیگر لوگوں سے سنا، فارسی میں سمجھتا ہوں، بولنا کم آتی ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ آقا خامنائی، آقا ان کے بیٹے پاس بیٹھے بتانا چاہتے تھے، تو آقا خمینی ارشاد فرماتے بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ وہ خاموش کیا، کیسے بتاؤں کہ صدر ایران رجائی اور جواد باہنر وزیر اعظم شہید ہو گئے، میں کیسے بتاؤں، کیسے برداشت کریں گے آقا خمینی؟ لیکن آپ کے علم میں ہونا چاہیے آقا خمینی کا ایمان اللہ پر ہے، اور یہ الفاظ انہوں نے کہے بیٹا مجھے بتا دو کہ جواد باہنر اور رجائی شہید ہو گئے ہیں۔ جب یہ سنا تو حیران ہو گئے کہ ان کو پہلے ہی علم ہے، اور اس کے بعد جو انہوں نے کلمے کہے، یہی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جناب رئیسانی صاحب۔ انہوں نے ارشاد فرمایا بیٹا فکر نہ کرو، پہلے اس اسلام کی شمع کو جلانے کے لیے ان جوانوں کی شہادتیں جو 72,000 شہداء ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے خون کے قطرے ڈالے جا رہے تھے شمع اسلام کو جلانے کے لیے، اب 2 ڈرم شہداء کے خون کے جا چکے ہیں، اب انشاءاللہ اسلام پروان چڑھے۔ یہ کلمات میں یہ کہتا ہوں کہ آج یہ شخصیتیں ان کا خون رنگ لائے گا اور لا چکا ہے، اسرائیل نابود ہوگا اور اس کے دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ میں سلام عقیدت پیش کرتا ہوں آقا رئیسی اور ان کے ساتھیوں کو اور تمام حاضرین۔